الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ زیر درس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے کہ حج دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت سے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا یعنی حج کا ارادہ کرنا ضروری ہے، قصد کرنا ضروری ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص بھی اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگلا جملہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس میں فرمایا عبارت تو یوں بن رہی تھی کہ جو حج نہ کرے اس پر یہ جرم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر ہی بدل دی، فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جو حج نہیں کرتا استطاعت کے باوجود وہ کفر اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ عالمین سے مستغنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حج کی فرضیت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود جو نہیں کرتا، اس کو تعبیر کیا کہ یہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہے حج کی اور وہ حج نہیں کرتا، اسے اسلام کی اور اسلام کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی زیادہ حساسیت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی خفیہ ایجنسی کے اہلکار متعین کروں جو مسلمانوں کے مابین جا کر سروے کریں، مسلمانوں کے اندر سے چھان بین کریں کہ کون کون استطاعت رکھتا ہے اور وہ حج کو نہیں جا رہا، ایسے آدمی پر میں جزیہ عائد کروں، جزیہ لاگو کروں۔ اور جزیہ آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جزیہ غیر مسلموں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی اس لائق ہے کہ اس سے جزیہ لیا جائے، وہ دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ یہ حج کی وہ بنیادی اہمیت ہے جو دین اسلام نے بیان کی ہے۔ آگے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس قدر یہ اہمیت کا حامل ہے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اور خلفائے راشدین نے اور دین اسلام کے ابتدائی جو دور تھا اس کو اسی طرح اہمیت دی گئی۔ موجودہ دور میں اس پر کمی ہو رہی ہے اور کافی عرصے سے غیر مسلموں کی جانب سے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غیر مسلموں کی جانب سے تنقید کے نشانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ سیر سپاٹا ہے اور یہ یہاں سے وہاں لوگ جاتے ہیں، خرچہ کر کے جاتے ہیں اور چکر لگا کے واپس آ جاتے ہیں، ان کو ملتا ہی کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا اور غیر مسلموں کا بنیادی نقطہ اعتراض ہے۔ جس طرح انہوں نے جہاد کی ایک بہت بڑی عبادت کو تانا زنی کر کر کے اس قدر دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ اب مسلمان بھی جہاد کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جہاد اور حج یہ دو ایسی عبادتیں تھیں جو بین الاقوامی عبادتیں تھیں۔ مسلمان بین الاقوامی سطح پر اس میں جمع ہوتے تھے۔ حج کے لیے بھی مسلمان بین الاقوامی سطح پر جمع ہوتے ہیں اور جہاد کے لیے بھی بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جاتا، جس بات پر وہ منوا لی جاتی تھی۔ چنانچہ
جہاد کو چھڑوا دیا اور حج کو چھڑوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس دور میں ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استطاعت دے رکھی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے حج کا عزم کریں، کوشش کریں، اور اس کے لیے جیسے اور کاموں کے لیے ہم بجٹ مقرر کرتے ہیں، حج کے لیے بھی اپنا ذاتی پیکج اور بجٹ مقرر کر کے ہم اس کے لیے تیاری کریں اور اس کے لیے دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ حج کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد گھومنے کا نام حج نہیں ہے۔ یہ بیت اللہ شریف جو چار دیواری ہے یہ مرکز ہے تجلیات الہیہ کا، تجلیات الہیہ کا یہ مرکز ہے، اور یہ جو چار دیواری ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ اس مرکز کی جگہ کو بند کیا گیا ہے چار دیواری میں، اس تجلی کی جگہ کو، وگرنہ کچھ ادوار ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن میں اس چار دیواری کو ہٹا دیا گیا لیکن مسلمانوں کی نماز پھر بھی جاری رہی۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں جب ان کے ہاں خلافت تھی، ان کے پاس خلافت تھی، وہ خلیفہ وقت تھے، تو انہوں نے اس کی عمارت کو منہدم کرایا اور پھر از سر نو اس کی تعمیر کی۔ حجاج ابن یوسف کا دور آیا، اس نے اس کی عمارت کو ڈھایا اور دوبارہ سے از سر نو تعمیر کی ہے۔ یہ دو ادوار ایسے گزرے کہ اس کی بظاہر کوئی عمارت نہ تھی لیکن پھر بھی مسلمان ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، کہیں بھی یہ اعلان نہیں ہوا کہ چونکہ چار دیواری نہیں ہے لہٰذا عبادت نہیں ہوگی۔ اس سے اس سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ جو ہندو مت ہماری طرف کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی کسی غیر کی پوجا کرتے ہیں، تم بھی تو اللہ کی پوجا نہیں کرتے، تم بھی تو ایک چار دیواری ہے اور ایک گھر بنا ہوا ہے، ایک خانہ خدا ہے، اس کی تم عبادت کرتے ہو، ہم خانہ خدا کی عبادت کرتے ہوتے تو ان ادوار میں یہ ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ اس وقت بھی جاری ہے، آج بھی ایسے پہاڑ مکہ میں موجود ہیں جن کی بلندی بیت اللہ شریف کے اس چار دیواری سے بہت اونچی ہے، بہت ہائٹ ہے، لیکن اس ہائٹ اور اس بلندی کے باوجود بھی وہاں کے رہنے والے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ صرف بیت اللہ کی بات نہیں ہے، یہ یہاں سے لے کر بیت المعمور تک برابر ایک تجلی ہے جس تجلی کی عبادت کی جاتی ہے، اور وہ تجلی الہی ہے۔ جہاز میں سفر کرنے والے لوگوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، اور چنانچہ وہ ہزاروں فٹ بلندی کے اوپر بھی عبادت کرتے ہیں، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت اللہ شریف نیچے رہ گیا، اس تجلی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی نماز درست ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ تجلیات الہیہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے داخل کر دیا ہے۔ انسان کی فطرت میں، حیوان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ایسی داخل کی ہیں کہ جو ان کے لازمی بن گئی ہیں۔ حیوانات کھانے کو پسند کرتے ہیں، جنسی میلاب کو پسند کرتے ہیں، چارے کو پسند کرتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ وہ کھانے پینے کو پسند کرتا ہے، وہ اس طرح کے معاملات کو پسند کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں جو روح رکھی ہے وہ روح بھی ایک چیز کا تقاضا کرتی ہے، اور اس روح کا جو مرکز ہے اور جو طواف کی جگہ ہے وہ تجلیات الہیہ ہیں۔ ان تجلیات الہیہ کو جیسے انسان کو بھوک پیاس لگتی ہے، ایسے ہی رب کی ملاقات کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ لوگ جو وہاں پہنچ جاتے ہیں، وگرنہ اس جو پیاس ہے اور وہ جو بھوک ہے روحانی، اس کو مٹانے کے لیے ہر مذہب والوں نے اپنی اپنی ایک چیز بنا رکھی ہے۔ اہل ایمان مساجد میں جاتے ہیں، دوسرے مذہب والے مندروں میں جاتے ہیں، کوئی گرجے میں جاتے ہیں، وہ ساری اپنی پیاس اور بھوک مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس میں صحیح رستہ جو اختیار کیا ہے وہ اہل ایمان نے رستہ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ اہل ایمان مساجد میں آتے ہیں، 5 وقت آتے ہیں اور اسی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے فیض حاصل کر کے، روحانی طاقت حاصل کر کے پھر دنیاوی معاملات میں واپس جاتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی میں حج بیت اللہ نصیب فرما دے، اور ایسے ہی جو وہاں پر گئے ہوئے ہیں اللہ کریم ان کی حاضری کو قبول فرما لے، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ